الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ ہود کا دوسرا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 9 سے آج کا ہمارا سبق سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج کے سبق کے پہلے حصے میں ہیومن نیچر بیان کی ہے، انسانی رویہ جو عام طور پہ ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہیں، وہ پیدا کرنے والے ہیں، اور بنانے والا اور پیدا کرنے والا وہ بہتر جانتا ہوتا ہے جو چیز اس نے بنائی ہوتی ہے اس کے فنکشن کو۔ تو چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کے نیچر کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک جو جنرل رویہ ہوتا ہے، ایک ہیومن نیچر جو ہوتی ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلے وہ سن لیں پھر آیات کے الفاظ کی طرف ہم آتے ہیں، کہ جب انسان کے پاس ہوتا ہے نا بہت کچھ اللہ کی طرف سے، تو پھر اس کو دینا یاد نہیں رہتا، اور جب اس سے چھن جاتا ہے تو پھر فوراً شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، شورٹ سائٹڈ ہے، شورٹ سائٹڈ، دور اندیش نہیں ہے، دور کی باتیں سوچتا نہیں ہے۔ اگر اس پہ بہار آ جاتی ہے تو خزاں کو بھول جاتا ہے، اور اگر خزاں آ جائے تو بہار اس کو یاد نہیں رہتی کہ کبھی مجھ پہ بہار کے وقت بھی تھے۔ تو یہ حال کی گھڑی میں جیتا ہے، جو اس کا پریزنٹ ہوتا ہے، جو حال ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جیتا ہے، نہ ماضی کو یاد رکھتا ہے اور نہ فیوچر کی کوئی اس کو فکر اور پلاننگ ہوتی ہے عام طور پہ۔ اور جب کوئی نصیحت کرنے والا اس کو نصیحت کرتا بھی ہے، کوئی سمجھانے والا اس کو سمجھاتا بھی ہے، تو جب یہ پراسپیرٹی میں ہوتا ہے اور کوئی اس کو کہتا ہے نا کہ خدا کا خوف دل میں رکھنا، یہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، یہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں، بندہ روڈ پہ بھی آ جاتا ہے، تو یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ دینے والے کا جو کہتا ہے نا شکریہ ادا کیا کرو جس نے دیا ہے، تو ایسی نصیحت کرنے والے کا یہ مذاق اڑاتا ہے اور کہکا لگاتا ہے دل ہی دل کے اندر، اور دل ہی دل میں کہتا ہے، اگر زبان سے نہیں بھی کہتا تو دل ہی دل میں کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو، مجھے کیا ہونا ہے اور مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے جس میں یہ کھب جاتا ہے، اپنے حال کے اندر اتنا یہ کھب جاتا ہے کہ نہ ماضی اور نہ مستقبل، باقی اس کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہیومن نیچر بیان فرمائی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر آیت کے الفاظ پہ غور فرمائیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھا دیں، اذقنا کا لفظ ذوق سے ہے، ذوق کا معنی ہوتا ہے ٹیسٹ کرنا، چکھنا، ذائقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا معنی بھی چکھنا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم
انسان کو اپنی طرف سے کچھ خاص رحمت کا مزہ چکھا دیں، ٹیسٹ کروا دیں اپنی رحمت. ثم نزعناها منہ، اور پھر اس سے اس کو چھین لیں، رحمت کو. پہلے رحمت عطا کریں، پھر ہم اس سے اس رحمت کو چھین لیں. انہ لیئوس کفور، تو پھر اس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. بے شک وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر ناشکری کرنے لگتا ہے. مایوس بھی ہو جاتا ہے، ناشکری بھی کرنے لگتا ہے. اگلی آیت کو پڑھ لیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں اپنی نعمتوں کا مزہ. نعمہ، خوب نعمتیں ہم اس کو دیتے ہیں. بعد ضراء مَسَّتْهُ، مشکلوں اور تکلیفوں کے بعد جو اس کو پہنچی ہوتی ہیں. اگر پہلے تکلیفوں میں ہوتا ہے پھر ہم اس کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لَيَقُولَنَّ، پھر وہ ضرور کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تو ساری مشکلیں، تکلیفیں، سختیاں، میرے دکھ درد سب ختم. تو پھر کیا کرتا ہے اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو پھر وہ خوشی کی حد کو کراس کر لیتا ہے. فارحٌ کا معنی، پھر وہ خوشی کی حد کو کراس کر لیتا ہے. اور خوشی کی حد کو کراس کرنے کا کیا نام ہے؟ یعنی پھر تکبر میں آ جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، فخور اور فخر کرنے لگتا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دونوں باتیں آ گئیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اگلی آیت کو بھی شامل کر لیں، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کیفیات سے، اس قسم کے جذبات سے صرف وہ لوگ بچتے ہیں الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے. وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. یہ تین آیتیں ہم نے پڑھ لیں. اب ان کے کچھ الفاظ جو ہے نا اس کی طرف آپ کی توجہ چاہیے. پہلی آیت میں آ جائیں جو ہم نے پڑھا. اللہ رب العالمین نے دو قسم کی کیفیت بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں جب انسان پہلے پراسپیرٹی میں ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، دنیا کے سارے مزے اس کو ملے ہوتے ہیں، چیزیں اس کو ملی ہوتی ہیں، اور پھر ہم وہ چیزیں چھین لیں تو مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگر پہلے تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، پھر ہم اس کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں تو غرور و تکبر میں آ جاتا ہے. نہ اس حال میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، نہ اس حال میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اس حال میں ہو تو بھی لمٹ کراس کر جاتا ہے، اس حال میں ہو تو بھی لمٹ کراس کر جاتا ہے. اس کے اندر بیلنس نہیں ہوتا، اس کے اندر برداشت نہیں ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے، دو جگہ پہ اللہ نے دونوں آیتوں میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں مزہ. نعمتوں کے بارے میں بھی اذقنا فرمایا اور تکلیفوں کے بارے میں بھی اذقنا فرمایا. تکلیف کا ذکر کیا تو فرمایا ہم اس کو ٹیسٹ کراتے ہیں. نعمتوں کا ذکر کیا تو فرمایا ہم اس کو ٹیسٹ کراتے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں دنیا کی تکلیفیں اور نعمتیں جو ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی صرف ذائقہ چکھنے کے لیے ہوتی ہیں. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں لوگوں کے تو جناب بینک بھرے ہوئے ہیں، ان کے تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ یہاں تک گلے تک بندے رجے ہوئے ہیں، فل ہیں، نعمتوں کے اندر مست ہیں، کوئی کمی ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، رج پوج کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت چکھائی ہے. تو چکھتا تو بندہ تھوڑی سی چیز ہے نا، تھوڑی سی چیز کو چکھتا ہے.
یہاں تو لوگوں کے جناب ایسے مستی وہ کر رہے ہیں، کوئی کمی ہے ہی نہیں، تو چکھنے کا کیا مطلب؟ دوسری طرف آپ دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو بہت سے لوگ دنیا میں ایسی تکلیف کے اندر ہیں، ایسے دکھ میں زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی ایک سکون کی گھڑی انہوں نے دیکھی نہیں ہے. اتنی آزمائشیں، تکلیفیں اور مصیبتوں سے گزر کر بھی جو بندے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تکلیفوں کو چکھا، ہم نے تکلیف ان کو چکھائی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو ہو سکتا ہے جواب آپ کے ذہن میں آ جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر ایک آدمی کو کبھی ایک لمحے کی بھی تکلیف نہ آئی ہو، پورے 70 80 100 سال خوشی میں گزر گئے، اس کے موج مستی میں گزر گئے، پھر بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس نے صرف چکھا ہے. یہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اس کی اصلی زندگی ہے، جہاں وہ جا رہا ہے، تو ان نعمتوں کے مقابلے میں پوری کائنات کی نعمتیں بھی اس کو اگر مل جائیں تو یہ چکھنا ہی ہے اس کا. اسی طرح اگر کسی نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزار دی، کوئی ایک لمحے کی خوشی اس کو نصیب نہیں ہوئی، تو جب آخرت کی تکلیفوں سے کمپیئر کریں گے تو دنیا کی زندگی میں اس نے تکلیفوں کو صرف چکھا ہی ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو چکھنا ہے. یہاں کی نہ تو خوشی ہمیشہ کی ہوتی ہے اور نہ یہاں کا غم ہمیشہ کا ہوتا ہے. یہاں تو اللہ رب العالمین چکھاتے ہیں، خوشی کا بھی ٹیسٹ کراتے ہیں، غمی کا بھی ٹیسٹ کراتے ہیں. آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ خوشی کی نہ غمی کی. کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ دنیا اس طرح، دنیا کی مثال ہے جیسے ایک شو روم ہوتا ہے. شو روم کسی کمپنی کا، کسی فرم کا، تو اصل جو مال ہوتا ہے نا، جو کوانٹٹی ہوتی ہے مال کی، وہ تو گودام کے اندر ہوتی ہے. شو روم کے اندر ایک آدھ پیس لگایا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی بھی شو روم ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین جو خوشیاں دیتے ہیں نا، یہ صرف ایک ماڈل کے طور پہ ہوتی ہیں، ایک نمونہ ہوتا ہے، بس چکھنے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے شو روم میں کوئی ایک آدھ پیس رکھا ہوتا ہے، اصل مال تو گودام میں ہوتا ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے. اور یہاں کی تکلیفیں بھی شو روم ہی ہیں، وہ بھی صرف سمجھانے اور دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. جو اصل تکلیف شروع ہونے والی ہے وہ تو اگلی زندگی میں ہوگی، جس کے گودام بھرے ہوئے ہیں. اچھا، ایک دوسرا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا یہاں پہ پہلی آیت کے اندر ہی، وہ ہے ثم نزعناها منہ. جب ہم اس سے نعمت کو چھین لیتے ہیں. یہ لفظ جو نازع ہے نا، نزعنا، یہ جو مرنے کے وقت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ نزع کا وقت ہے، نزع کا وقت، یہ اسی سے بنا ہوا یہ لفظ. نزع کا معنی ہوتا ہے چھیننا، زبردستی کھینچ کے نکالنا. اور اس کو بھی نزع کا وقت اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ زبردستی جان نکالتا ہے. بندہ مرنا نہیں چاہتا ہوتا، روح اس کی چھپتی ہے، وہ زبردستی اس کو نکالتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین نے دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا نا، تو یہ لفظ استعمال فرمایا وَنَزَعْنَاهَا مِنْهُ. جب ہم انسان کو نعمتوں سے کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، نعمتیں چھین کے اس سے باہر لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک جگہ پر کوئی ایک چیز کئی سال تک پڑی رہے نا، لمبے عرصے تک، تو وہاں وہ جم جاتی ہے، اس کے نشان گہرے ہو جاتے ہیں. پھر جب اس کو وہاں سے آپ ہٹاتے ہیں تو وہ پھر نشان چھوڑتی ہے، اس کو مشکل سے جو ہے نا وہاں سے کھینچنا پڑتا ہے. تو انسان جب نعمتوں کے اندر ہوتا ہے نا، تو اس کی جڑیں نعمتوں کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں، اس کے دل کے اندر دنیا کی نعمتیں رچ بس جاتی ہیں. اس لیے میں نے پنجابی کا لفظ استعمال کیا کھب جانا. وہ نعمتوں کے اندر کھب جاتا ہے اور نعمتیں اس کے اندر کھب جاتی ہیں، بندہ اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے.
چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم ان نعمتوں کو کھینچ کر اس سے چھین لیتے ہیں. وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ تو یوز ٹو ہو چکا ہے ان کا، ان کے بغیر وہ تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ان کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا وہ. ہم تو زبردستی پھر کھینچ کے چھینتے ہیں اسے، اور جب ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پہلے تو وہ نہ مایوس ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نہ شکرا ہو جاتا ہے. جو پہلی کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے نا، یہ آزمائش کے وقت میں جب آسانی کے بعد مشکل آ جاتی ہے، جو پہلی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر وہ مایوسی پیدا ہوتی ہے، نا امیدی. کچھ انتظار وہ کرتا ہے، پھر آہستہ 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 نا امید ہونے لگتا ہے، اور جو نا امیدی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، اسے جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ کفر کا ہوتا ہے، کفور. پھر اس کا رویہ کفریہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ناشکری کرنے لگتا ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مایوسی جو ہے نا اس سے لوگوں کو نکالو، اور اسلام نے مایوسی سے منع کیا ہے، نا امیدی سے روکا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ جو امید کا کنیکشن ہوتا ہے اس کو توڑنے سے منع کیا ہے. ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ کسی بھی حالت کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا وہ نہ کٹنے پائے، وہ نہ ٹوٹے، اللہ سے امید بندی رہے. اسی کا نام ایمان ہے. ساری کھڑکیاں بند نہیں ہونی چاہیے، وہ جو اللہ سے امید ہوتی ہے نا وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ختم ہو جائے، نا امیدی پیدا ہو جائے، پھر اگلا سٹیپ کفر کا ہوتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے یہ بات کتنی اوتھینٹک ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ ایک آدمی کو لان تان کر رہے تھے. تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ چور ہے، یہ بدکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اس کی مشہور ہے چوریوں میں، بدکاریوں میں، تو اس کی کیا نمازیں ہیں، یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ خدا کے بندو، اگر یہ گناہگار ہے، بدکار ہے، چور ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو تم اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہو. اس کھڑکی کو بند مت کرو، اس کو مسجد سے مت روکو، اس کو لان تان مت کرو، وہ کہیں مایوس نہ ہو جائے. ایک کنیکشن اس کا اللہ کے ساتھ بنا ہوا ہے تو اس کو باقی رہنے دو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگلے سال میں جب حج پہ گیا تو وہاں میں نے ایک بندہ دیکھا جو بڑی رو رو کے دعائیں کر رہا تھا. اس کی دعاؤں میں بڑی رکت تھی اور بڑا سوز تھا، اور اس کے آنسو کی جڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور ہاتھ اٹھا کے اس کی سسکیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا. تو میں بڑا اس کے رونے سے متاثر ہوا. میں اس آدمی کے قریب ہوا تاکہ اس کو تسلی دوں. تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو لوگ بدکار اور چور سمجھ کے اس کو کہہ رہے تھے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو، تیرا نمازوں سے کیا کام، تیری تو قبول ہی نہیں ہوتی. وہ جو ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس کی اللہ رب العالمین کے ساتھ، جو امید کا تعلق بنا ہوا تھا، تو اس کھڑکی سے اس کو روشنی مل گئی، اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضری دی، اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگ کے توبہ کی. تو یہ جو نا امیدی ہے نا، یہ نہیں پیدا ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم اس کو نعمتیں اس سے چھینتے ہیں تو جو پہلی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ نا امیدی کی ہے، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ کفر کا ہوتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہم تکلیفوں سے اس کو نکالتے ہیں، دکھوں سے اس کو نکالتے ہیں، اس کو اپنی نعمتیں چکھاتے ہیں، عطا کرتے ہیں، تو پھر وہ تکبر میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو کبھی تکلیف آئی نہیں تھی، مجھے تو کبھی آزمائش آئی نہیں تھی،
میری تو سارے مسئلے مشکلیں تکلیفیں ختم گئی، اب کب آنی ہے؟ اب نہیں آئیں گی۔ پھر وہ تکبر کرنے لگتا ہے، پھر وہ اکڑنے لگتا ہے، پھر وہ اترانے لگتا ہے، پھر وہ فخر کرنے لگتا ہے اپنے آپ پہ۔ تو یہ دونوں ہی رویے اللہ رب العالمین نے ان کو کنڈیم کیا ہے، ان کی برائی بیان کی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ انسان کی نیچر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں رویوں سے بچنا ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، تو اس کا پہلا حل فرمایا وہ لوگ اس سے بچتے ہیں جن کے اندر صبر ہو۔ تو صبر کا معنی ہی استقامت دکھانا ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے استقامت دکھانا، ڈٹ جانا، برداشت کرنا۔ اگر خوشی ہو تو اس کو بھی برداشت کرتے ہیں، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں، اور اگر تکلیفیں ہوں تو پھر بھی برداشت کرتے ہیں، اپنی حد کو کراس نہیں کرتے، استقامت دکھاتے ہیں۔ تو پہلا صبر ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ تو صبر جو ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ جو کیفیت بیان کی ہے یہ تو سب کی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ رب العالمین، ایمان والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے پھر صبر، اور دوسری بات کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبر کے ساتھ ساتھ پھر نیک اعمال، نیکی، اور نیکی کے اندر ترقی اور اضافہ، یہ چیز جو ہے نا اس کو سیدھے راستے پہ قائم رکھتی ہے۔ نہ وہ مایوس اور کفر کے راستے پہ جاتا ہے، اور نہ وہ تکبر اور غرور کے راستے پہ جاتا ہے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب اگلا جو حصہ ہے ہمارے سبق کا، اس میں اللہ رب العالمین نے عرب کے جو کفار ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ تو چار باتیں ہیں جن کا جواب اللہ نے یہاں دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے قرآن کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا قرآن ہے نا اس میں بعض باتیں ہماری مرضی کے خلاف ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ کمپرومائز کریں، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اس کو مائلڈ کر دیں، سختی جو ہے نا اس کو نرمی سے بدل دیں، بعض چیزوں میں گنجائش پیدا کر لیں تھوڑی سی۔ تو اگر تھوڑی سی کمپرومائزنگ سچویشن پیدا ہو جائے نا تو ہم اس کو مان لیں گے۔ تو بعض جگہوں پہ جو سختیاں ہیں، آج بھی بہت سے لوگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ بھی چینج کر لیں، اس کو بھی بدل لیں، یہ جو تھوڑی بہت سختیاں ان کو یہ بیان نہ کریں، قرآن کا یہ اور یہ اور یہ حصہ بیان نہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب یہ دیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ اچھا، لعل کا معنی ہوتا ہے شاید کہ، ہو سکتا ہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ فَلَعَلَّكَ، کیا یہ آپ کے لیے پاسبل ہے؟ یعنی بات نبی علیہ السلام سے کی جا رہی ہے لیکن سنایا جا رہا ہے کافروں کو کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم میرے نبی سے یہ توقع رکھتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کچھ حصہ چھوڑ دو اس کا جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ حصہ چھوڑ دیں اس کا جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ تو دوسرے لفظوں میں پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ان کو بتا دیں کہ یہ پروگرام اور یہ ایجنڈا میرا نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر لوں، یہ اتھارٹی میری نہیں ہے، نہ میں نے یہ پروگرام بنایا، نہ میں نے اسکیم بنائی، نہ ایجنڈا میرا ہے، مجھے تو کہیں سے ملا ہے، یوحا الیک، مجھے تو دیا گیا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے اس کو آگے پہنچانا ہے، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی حصہ جو تمہیں پسند نہ ہو میں اس کو نکال دوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔
تو پہلی بات کا جواب یہ دیا. ان کا دوسرا اعتراض کیا تھا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ تو امیر نہیں ہیں، آپ تو دیکھیں نا، وہ کہتے تھے یہ مکہ، یہ طائف، یہ علاقہ، اس میں سے آپ ہی ملے ہیں اللہ کو نبی بنانے کے لیے. نہ آپ کے ووٹ زیادہ ہیں، نہ آپ کے پاس خزانے ہیں، نہ آپ جو ہے نا، آپ یہ کام ہمیں کر کے دکھا دیں، اب یہ کام ہمیں کر کے، آپ آسمان پہ جائیں، ہمارے نام خط لے کے آ جائیں جو آپ نے پڑھے قرآن کے اندر یہ سارے حصے. تو ان کی باتیں سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے. یہ عجیب لوگ ہیں، میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں یا کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں. تو دوسرے اعتراض کا اللہ رب العالمین نے جواب یہ دیا، فرمایا ان کو بتا دیں کہ میں نے کب یہ دعوے کیے ہیں کہ میں یہ اور یہ کر سکتا ہوں. میں دعوے کرنے نہیں آیا، میں نے کبھی ان کاموں کے دعوے نہیں کیے جو آپ مجھے کہتے ہو. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں، میرے کنٹرول میں فرشتے ہیں. میں نے کب یہ دعوے کیے؟ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے ان کی باتیں سن کے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے. ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، اس کے اوپر خزانے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ سونے کی بارش ہو، چاندی کی بارش ہو، غلے کی بارشیں ہوں، یہ اس علاقے کے سب سے امیر آدمی ہونے چاہیے. تو ان کو بتائیں کہ میں نے یہ دعوے کبھی نہیں کیے. یہ کوئی معیار تو نہیں ہے کسی کی سچائی کو چیک کرنے کا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر خزانے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ یہ کوئی پریشانی والی بات ہے. او جا معہ ملک، یا اس کے کنٹرول میں فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ فرشتوں کی فوجیں اس کے ساتھ ہوں جو کہیں ہٹ جاؤ، بچو، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، یہ ہے وہ. تو فرشتوں کی سیکورٹی ان کے ساتھ ہو. تو میں نے کب یہ دعوے کیے؟ میرا تو دعویٰ ایک ہی ہے، انما انت نذیر. یہ تیسرے اعتراض کا، یہ تیسری بات بتائی. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ ان کو بتائیں میری ڈیوٹی کیا ہے. انما انت نذیر، اللہ کہتے ہیں بے شک آپ تو کھلے کھلے وارننگ دینے والے ہیں، آپ تو ڈرانے آئے ہیں لوگوں کو. واللہ علی کل شیء وکیل، باقی ہر چیز کی نگرانی، ہر چیز پہ اتھارٹی، کنٹرول وہ اللہ کی ذات کا ہے. اللہ ہر چیز پہ کب، کیا، کیسے، کہاں کرنا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اور چوتھی بات، وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن آپ پیش کرتے ہیں یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے، یہ آپ کو کوئی سکھاتا ہے اور آپ ہمیں سنا دیتے ہیں، آپ کسی سے سیکھتے ہیں، یہ آپ کا خود بنایا ہوا ہے. اللہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھایا اس کو؟ قل، تو اعلان کیجیے، ان کو بتا دیں، فاتو بعشر سوار مثلہ مفتریات، کہ تم بھی گھڑ کے لے آؤ 10 صورتیں اس طرح کی. فاتو، لے آؤ، بعشر سوار 10 صورتیں، مثل ہی، اس جیسی، مفتریات، گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی. اگر میں نے خود بنایا ہے تو تم بھی بنا کے 10 صورتیں لے آؤ. اور پھر فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے مقابلے میں. وَادْعُوا، بلا لو، مَنِ اسْتَطَعْتُم، جس کو تم بلا سکتے ہو، جس کی بھی استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، پوری کائنات کے انسان اکٹھے کر لو اور لے کے آؤ 10 صورتیں. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن گڑھا ہوا ہے تو تم بھی گڑھ کے دکھا دو. تمہاری زبان ہے، عربی ہے، تو بناؤ لے کے. تو پھر سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ جب وہ 10 صورتوں کا جواب نہیں دے سکے تو اللہ نے فرمایا ایک ہی صورت لے آؤ، کوئی ایک ہی پیرا بنا کے، کوئی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عربی کی عبارت لکھ کے لے آؤ؟ عربی کی عبارت تو کوئی بھی عرب لکھ سکتا ہے، اور ایک مضمون لکھ کے لے آؤ، کہے کہ یہ میں نے قرآن لکھ دی ہے اسی طرح کا جس طرح کا تمہارا قرآن ہے میں نے بھی لکھ دیا ہے. یہ چیلنج نہیں ہے. اصل میں چیلنج یہ ہے کہ ایسی کوئی صورت لے کے آؤ کہ جس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کو کوئی رد نہ کر سکے، جس کو کوئی جھوٹا ثابت نہ کر سکے، جو دنیا میں جس طرح کا بھی کسی چیز کو
ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا بناؤ تو اس کو ٹیسٹ کر کے کوئی بندہ فیل نہیں کر سکتا. قرآن کی ہر آیت کو ٹیسٹ کرو, اپنے ہر کرائٹیریا پہ چیک کرو, تو کوئی نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے نہ چینج کر سکتا ہے. جو اصول قرآن نے بیان کیے, جو حقیقتیں بیان کی, جو پاسٹ کی فیوچر کی خبریں دی, کوئی جھوٹا ثابت کرو. کوئی ایسی حقیقت تم بھی بیان کر سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اور اگر وہ تمہارا چیلنج قبول نہ کریں, اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں, یستجیبو جواب سے ہے, اگر وہ قبول نہ کریں تمہاری بات کو, تمہارا جواب نہ دیں, فَعْلَمُوا, تو پھر جان لو سارے, انما انزل بعلم اللہ, کہ یہ کسی نے گڑا ہوا نہیں ہے, یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ اللہ کا علم ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور یہ کلام کہتا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کیا اب تم مانتے ہو, کیا اب تم مانتے ہو اس حقیقت کو, تسلیم کرتے ہو, مسلمان ہوتے ہو, اسلام قبول کرتے ہو. پھر اگلی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اس کا ترجمہ سن لیں, پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. من کان یرید الحیات الدنیا, وہ آدمی, جو بھی آدمی دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتا ہو, دنیا کی زندگی چاہتا ہو, اس کا گول, اس کا ٹارگٹ دنیا کی زندگی ہو, وہ زینتا, اور دنیا کی زینت, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی انجوائمنٹ, دنیا کے مزے, اگر یہ اس کا گول ہو, اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو ہم پورا بدلہ ان کو دے دیں گے ان کے اعمال کا اسی دنیا کے اندر. ہم ان کا اجر پورا ان کو دنیا میں دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, اور اس دنیا میں ان کے اعمال جو کام ان کے ہوں گے ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی, ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. یبخسون کا معنی ہوتا ہے ان کے اجر میں, ان کے ریوارڈ میں کوئی کمی کرنا, ان کو نقصان پہنچانا. ہم کوئی کمی, کوئی حق تلفی, کوئی نقصان ان کا نہیں کریں گے, ان کا پورا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیں گے. پھر کیا ہوگا, اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوگا کچھ آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے. آخرت میں کچھ نہیں ملے گا سوائے آگ کے, کچھ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا, اور تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا اسی دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. وباطل ما كانوا يعملون, اور ضائع ہو جائے گا, باطل ٹھہرے گا جو کچھ وہ اعمال کر کے جائیں گے. آخرت میں کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ضائع, سب کچھ باطل. یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں, جو کوئی بھی دنیا کی زندگی کا خواہش مند ہوگا, اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی بھی, من کانا, جو کوئی بھی ہوگا, اس میں مسلمان بھی شامل ہے, کافر بھی شامل ہے, جس کے اعمال کا گول اور ٹاسک اور ٹارگٹ دنیا کی زندگی اور اس کے مزے ہوں گے, دنیا کی زینت ہوگی, یہ اس کا گول ہے, یہ اس کی خواہش ہے, یہ اس کا ٹارگٹ ہے, وہ یہ چاہتا ہے, تو اس کو ہم پورا دیں گے. اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی, اس کے کاموں کا بدلہ اس کو یہاں ملتا ہے. کیا مطلب اس کا, کوئی کافر ہو یا مسلمان, اگر ان کے پاس مکان بنانے کا مٹیریل پورا موجود ہے نا, مکان بنانے کا مٹیریل موجود ہے, تو مسلمان کا مکان بھی بنے گا, کافر کا مکان بھی بنے گا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کافر کے پاس بھی مٹیریل تو موجود ہو دنیا کا اور اس کی بلڈنگ نہ بنے اور مسلمان کی بن جائے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی کا قانون ہمارا ڈیفرنٹ ہے. اگر کسی کا گول اور ٹارگٹ دنیا کی زندگی ہوگی اور اس کے اندر اس نے کام کیا ہوگا دنیا کے لیے, تو وہ اس کو مل جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. جس نے فیکٹری لگائی ہوگی
اور اس کے پاس سامان ہوگا اور مزدور کام کرنے والے ہوں گے، وہ کافر کی فیکٹری ہوگی تو بھی پروڈکشن دے گی، وہ مسلمان کی فیکٹری ہوگی تو بھی پروڈکشن دے گی. یہ دنیا کی زندگی کا قانون ہے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی حق تلفی کسی کی نہیں ہوگی. جتنی جو محنت کرے گا وہ ترقی کر لے گا. جس نے کوئی بھی کام دنیا کے لیے کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ان کا اجر ان کو پورا پورا دنیا میں مل جاتا ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہوتی. لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہیں، اس کے لیے ہماری کنڈیشن ہے. جو وہ کنڈیشن پوری کرتا ہے تو اس کو اجر مل جاتا ہے، جو کنڈیشن پوری نہیں کرتا اس کو نہیں ملتا. یہاں بھی ایک لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، یرید الدنیا، یرید الحیات دنیا، من کانا یرید الحیات دنیا. یہ جو یریدو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی خواہش کرتا رہتا ہے اور پھر کرتا ہی جاتا ہے. اس کے اندر نا کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے یریدو کے اندر. یہ لفظ یریدو جو ہے نا، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے. وہ آدمی جو دنیا کی خواہشیں رکھتا ہے اور پھر دنیا ہی کی خواہش رکھتا جاتا ہے، اور کوئی اس کے ذہن میں کچھ نہیں آتا. یاد رکھنا، جو آدمی آخرت کا طلبگار ہو، اس کا گول، اس کی نیت اصل میں آخرت کی کامیابی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی حد کے اندر وہ دنیا بھی طلب کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جس کا گول آخرت ہو اور وہ دنیا بھی طلب کرے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. اللہ فرماتے من کانا یرید الحیات دنیا، وہ آدمی جو دنیا ہی کی زندگی کی خواہشیں کرتا چلا جائے، آخرت اس کے ایجنڈے میں ہی نہ ہو، تو اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. وہ آدمی جس کا ایجنڈا اصل میں آخرت ہو اور ساتھ ساتھ اپنی لمٹس کے اندر وہ دنیا بھی چاہتا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو دنیا ہی چاہتا چلا جاتا ہے، آخرت اس کے ایجنڈے میں نہیں ہوتی، تو اس کو ہم دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں. کافر بھی جو ہوتے ہیں نا، جو کام کرتے ہیں اللہ ان کے ضائع نہیں کرتے، جو محنت کرتے ہیں اس کو مل جاتی ہے. صحت، خوشی، ترقی، ساز و سامان، سکون، سارا کچھ دنیا میں ان کو اللہ دے دیتے ہیں. آخرت کے لیے کوئی شرطیں ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا کچھ نہیں، انہوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں. تو جب نہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہے، نہ اللہ کے لیے کچھ کیا ہے، تو نہ ان کو اللہ کوئی اجر دے گا، نہ آخرت میں کوئی ثواب ہوگا. جس کے لیے کیا ہوگا وہ مل گیا. آگے یہ رکوع، اس رکوع کی بڑی خاص باتیں تھیں. اب آگے جو ہے نا وہ ترجمہ ہے، تو بس میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، تو جہاں کوئی پوائنٹ ہوگا میں آپ سے شیئر کر دوں گا. افا من کانا علی بینۃ من ربہ، کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے اس کو واضح دلیل ملی ہوئی ہو، وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو، اس کے اندر بلٹ ان ہے، یہ پارٹ آف نیچر ہے. وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کو ہر طرف شاطیں نظر آتی ہیں. کائنات کو دیکھتا ہے، اپنے جسم پہ غور کرتا ہے تو اس کو ہر طرف دلیلیں نظر آتی ہیں اللہ رب العالمین کی. تو یہ مطلب ہے علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے اس کو دلیلیں ملی ہوئی ہیں، شاطیں ملی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین کے وجود کی، اللہ کے رب ہونے کی، اللہ کے الہ ہونے کی. اس کو شاطیں نظر آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کا ضمیر بھی زندہ ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی آ گیا ہے جو جس کی وہ تلاوت کرتا ہے. وہ گواہ بھی اس کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. وہ گواہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے جو اس کو سناتا ہے، ریمانڈ کرواتا ہے. وہ من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی امام و رحمت کے طور پہ موجود ہے. رہنمائی کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، وہ بھی موجود ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں. خود ان کا ضمیر زندہ ہے،
اب قرآن آ گیا، اس نے قرآن نے آ کے گواہی پیش کی. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کے پاس موجود ہے. جب یہ ساری شہادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی بات کو مان لیتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، لیکن جس نے کفر کیا، یہ قبیلوں میں سے اور گروہوں میں سے، احزاب کا معنی یہ جو گروہوں میں سے اور قبیلوں میں سے جو کفر کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی آیات کا، فَالنَّارُ مُوعِدُهُ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، آگ اس کا انجام ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، آپ اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کریں. یعنی نبی علیہ السلام تو شک نہیں کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے ان کو بتایا ہے کہ تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ کتاب، اس کے بارے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے اور اس کے انجام کے بارے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے ایک یقینی حقیقت ہے، یہ ایک یقینی حقیقت ہے تیرے رب کی طرف سے ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا نام لے کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹ گڑا. اللہ کا نام لے کے جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کی طرف جھوٹ نسبت اس کی نسبت کرتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو جو دین بنا کے پیش کرتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا بنا کے پیش کرتا ہے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیش کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، وہ ان کو پیش کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد، اور وہاں گواہ بھی ہوں گے جو یہ گواہی دیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا. یہی ہیں وہ لوگ، گواہ بھی موجود ہوں گے، وہ فرشتے بھی گواہی دیں گے، ان کے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، یہ سارے گواہ وہاں پیش ہوں گے. وہ کہیں گے یہی ہیں وہ لوگ، ریکارڈ وہاں موجود ہوگا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، غور سے سنو، اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو یہ ظلم کرتے ہیں، جو دین ہوتا نہیں اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، جو دین ہوتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر اعتراضات کر کر کے، شرارتیں کر کر کے اس راستے کو کھوٹا کرتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں، اس کے اندر سے خرابیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے آخرت کی، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، تو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پروگرام کو روک نہیں سکتے زمین کے اندر. معجزین کا معنی عاجز کرنے والے، روک لینے والے، سٹاپ کر دینے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پروگرام کو زمین میں روک نہیں سکتے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور کوئی نہیں ہے ایسا جو اللہ کے مقابلے میں ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہو، ان کی مدد کرنے والا ہو، ان کا ولی بنے. اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا سرپرست بنے گا اللہ کے مقابلے میں. اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، ڈبل کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اور نہ تو وہ بات سن سکتے ہیں نہ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں ان کا رویہ یہ تھا، نہ تو غور سے کوئی بات سننے کے لیے تیار تھے اور نہ آنکھیں کھول کے کوئی چیز دیکھنے کے لیے تیار تھے. تو علم حاصل کرنے کے یہ ذریعے ہوتے ہیں نا، بندہ غور سے سنتا ہے یا آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے حقیقتوں کو. تو انہوں نے کان بھی بند کر لیے تھے، آنکھیں بھی بند کر لی تھی، چاہتے نہیں تھے. نہ وہ بات کو سنتے تھے اور نہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار تھے.
اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا خود نقصان کیا، خود اپنے آپ کا نقصان کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضائع ہو گیا، گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، آج ان کے کسی کام نہیں آیا، سب کچھ ان کا ویسٹ میں چلا گیا۔ حالانکہ دنیا کی ترقی ان کے پاس بہت تھی، دنیا کی فتوحات بھی تھیں، ترقی بھی تھی، ٹیکنالوجی بھی تھی، ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ سب کچھ آج کام نہیں آ سکتا، وہ ضائع ہو گیا، دنیا میں ختم ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا جارما، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، کہ قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یعنی چھوٹے نقصان والے بھی ہوں گے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو نہ خود مانتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ کسی اور کو آنے دیتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آخری دو جو آیات ہیں ان میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دوسری تصویر کا سائڈ دیکھ لو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، ایمان بھی لائے، کام بھی اچھے کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ہمبل، مخلص، عاجز بنے اپنے رب کے حضور، اخبتوا الى ربهم، نہ ان کے اندر تکبر ہے، نہ اکڑ ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں اور عاجز ہیں، ہمبل ہیں۔ تو یہ ہمبلنس اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب بعض کا بندہ اپنے عمل پہ ہی تکبر کر لیتا ہے، نیکی جب کرتا ہے نا تو وہ نیکی کا ہی تکبر اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو وہ صبح و شام نیکیاں کرتے ہیں لیکن غرور میں نہیں آتے، تکبر میں نہیں آتے، وہ ہمبل رہتے ہیں، عاجز رہتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر، اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کی طرف جھکے رہتے ہیں، مخلص رہتے ہیں، ہمبل رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو باغوں میں داخل ہونے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ اب یہ دونوں گروہ اللہ نے بیان کیے، آگ میں جانے والے بھی اور باغوں میں جانے والے بھی۔ اب ویری سمپل مثال دے کے اللہ نے سمجھایا، اس کے لیے کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ وہ ایک عام انسان جو ہے نا اس کو سمجھا دیتی ہے سارا کچھ۔ اللہ نے ایک سمپل مثال بیان کی، اب تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس ایمان اور عمل صالح اور عاجزی ہے، اور جن کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال، دونوں پارٹیوں کی مثال ایسی ہے کالاعمی والاصم والبصیر والسمع، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا، اور ایک بہرا ہے اور ایک سننے والا، یہ ہے ان کی مثال، یہ ان کا کمپیریزن ہے۔ جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہیں، وہ ہیں سننے والے اور دیکھنے والے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ ہیں اندھے اور بہرے۔ اب ان کا کیا مقابلہ ہوگا؟ اب اندھا آدمی کیا کارنامے سارے انجام دے سکتا ہے، اور بہرا آدمی وہ کیا کارنامے سارے انجام دے سکتا ہے، جو آنکھوں سے بھی نہیں دے سکتا اور کانوں سے سن بھی نہیں سکتا، اور اس کے مقابلے میں وہ ہے جس کے کان بھی ٹھیک ہیں، جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں۔ حل یستویان مثلا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ آر دے ایکول؟ اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والا، آر دے ایکول؟ اللہ نے پھر سوال کیا حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی مثال برابر ہو، ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ یہ سمپل باتیں ہیں، ان کو تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تو یہ ہے آج کا سبق اور آج کا رکوع۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔